رائٹ، ان کو کوالٹی ٹائم، ان کو امپورٹنس جہاں اس طریقے سے ان کو the way you treat them will result in them in loving you in return. کہتے ہیں تو ہاں بھائی میں نا اپنی وائف کے ساتھ نا بہت باتیں کر رہے تھے، کہتے ہیں میں کبھی بھی نا پھنسی نہیں ہوا کہ مجھے آپ نے گرم کھانا کیوں نہیں دیا، یا میرے لیے اویلیبل کیوں نہیں تھیں، یا گھر میں شور ہے تو مجھے ذرا سکون چاہیے. کہتے ہیں I'm very casual with my family. I was like سبحان اللہ this is such a good quality یار. کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کائنڈنس کی، وقت دینے کی، بی نائس، ٹھیک ہے، دس ورکس، بٹ پرسنالٹی میں کیا یہی صرف چیزیں کافی ہیں ہمارے بچوں کے لیے جو آگے انہوں نے بڑے ہونا ہے اور انہوں نے ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے؟ جو لوگوں کی رضا چاہے گا اللہ کے غصے پہ، اللہ بھی ناراض ہوگا، لوگ بھی اسے ناراض ہوں گے. اور جو اللہ کی رضا چاہے گا لوگوں کی ناراضگی پہ، ہم بات کریں نا اللہ بھی راضی ہو لوگ بھی راضی ہوں، تو اللہ تو راضی ہوگا ہی ہوگا، لوگوں کو بھی راضی کر دے گا. یار جریر بن عبداللہ صحابی یار عجیب واللہ، وہ کہتے ہیں کہ ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آج تک اسکرین نہیں کیا، یعنی مجھے آج تک فلٹر آؤٹ نہیں کیا، یا مجھے کبھی ایسا نہ ہو کہ ٹائم نہ دیا ہو جب سے میں نے اسلام قبول کیا. اور کہتے ہیں جب بھی ان کو دیکھا ہی واز اسمائلنگ. اچھا یو نو واٹ، اس میں اہل علم پتہ کیا کہتے ہیں شیخ، اس میں اہل علم پتہ کیا کہتے ہیں، واللہ دس trait of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم you know it's an exception actually. یہ نا اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے. کیسے؟ اس میں نا سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ that particular person is courageous right، اچھا جو کریج ایک کوالٹی ہے نا، یہ ایک ایسا گولڈن مڈل پوائنٹ ہے، ایسی سویٹ اسپاٹ ہے، یہ درمیان میں آتی ہے. یہ کس کے درمیان میں آتی ہے؟ ایک سائڈ میں ریکلیسنس، ایک بندہ کوئی چیز دیکھ بھی نہیں رہا رائٹ، اور دوسری جگہ پہ بندہ بزدل ہے رائٹ، تو اس کے درمیان میں کریجیس آ گیا. لائک وائز آپ دیکھیں نا اللہ کے نبی کو کتنا غم تھا امت کا. شیخ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور سورہ کہف میں بھی آیا کہ یہ ایمان لے کے آ ہی نہیں رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور اس میں آگ جلانے کے بعد کچھ حشرات ہیں، موتس ہیں، وہ اس کے اوپر آتے جا رہے ہیں. اور ایسا ہی ہے کہ تم آگ کے اندر چھلانگ لگانا چاہتے ہو اور میں تمہاری ویسٹ بیلٹ سے تمہیں پیچھے کر رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے سلپ ہو رہے ہو. اب ایک سائڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو بہت غم ہے اپنی امت کا، آن دی ادر سائڈ جیسے آپ نے صحابی کے بارے میں بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اللہ کے نبی کو یعنی ان کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے ہی دیکھا. اہل علم کہتے ہیں کہ یہی تو بات ہے کہ اللہ کے نبی کا مسکرانا بھی یہ ایک غم کی علامت ہے کہ وہ مسکراتے تھے کہ ایٹ لیسٹ لوگ موٹیویٹڈ رہیں، اور یہ بھی ان کے اخلاق میں سے آپ سمجھ لیں کہ ایک ان کی نشانی ہے. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. بڑی اس کے اندر نا ایک جو ہمارا ٹاپک ہے نا اس میں آپ یہ لنکس اس کو اس طرح نکالیں کہ صحابہ کس طریقے سے اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. یہ وہ عادات ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں وچ ول میک پیپل لو یو. آپ لوگوں کو نا ان کا ڈیو رائٹ، ان کو کوالٹی ٹائم، ان کو امپورٹنس جہاں اس طریقے سے ان کو the way you treat them will result in them in loving you in return. مطلب اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کرتے ہیں اس کی طرف متوجہ پوری طرح، اس طرح نہیں ہے کہ بس اس طرح سن رہے ہیں. He would turn his face and his body towards that individual. آپ کسی کو جب اس طرح بات سنیں گے تو مجھے بتائیں کہ وہ بندہ کیوں نہیں امپورٹنٹ فیل کرے گا. لازمتاً وہ بندہ، ہم لوگ سبحان اللہ آج کل کے دور میں کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور سبحان اللہ شاید ہمارے والدین سامنے بیٹھے ہیں، وہ ہم سے بات کر رہے تھے اور ہم ان کو جی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فون پہ دیکھ رہے ہیں. اس پہ نا ایک تو فرنٹ اینڈ پہ یہ چل رہا ہے سارا جو ہم باتیں کریں، ایک بیک اینڈ پہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. جب آپ نے بات کی گڈ ڈیڈس کی، جب انسان گڈ ڈیڈس کرتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں آئی لو ہم. جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جبرائیل آئی لو سو اینڈ سو، میں اس سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آ کے نیچے انہیبیٹنٹس آف ہیونس جو اینجلز ہوتے ہیں ان پہ اعلان اناؤنس کرتے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فلاں بن فلاں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ بھی محبت کرو. اچھا جب وہ محبت کرتے ہیں تو اب وہ چیز جو ہے دنیا میں پھیل جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے اور لوگ پھر اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ یو آر اے لوڈ پرسن، یو ون ہارٹس. تو یہ مطلب گڈ ڈیڈس چل رہی ہیں بیک اینڈس پہ بھی
ایک تو آپ فرنٹ پہ کرتے ہیں, جو گڈ ڈیڈس کر رہے ہیں وہ اللہ نے پسند کر لیا آپ کو. جب اللہ نے آپ کو پسند کر لیا, اب آٹومیٹکلی اس جو بھی انسان آپ سے ملے گا وہ آپ سے محبت کرے گا لا محالہ. بالکل. اور شیخ اس میں نا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو فیک تھنگز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر بہت زیادہ ایفرٹ کیا اور کام کیا, اور صحابہ نے بھی. یعنی وہ جو آیا تھا نا کہ رات کا اٹھنا, ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, رات کا اٹھنا نفس کو چلنے کے لیے بہت کافی ہے. تو اللہ کے نبی رات کو اٹھتے تھے, تو یعنی نفس کو کچلا اور اس کو آتھینٹک بنایا. یعنی تو آتھینٹسٹی ایک ریسرچ بھی ہے مائیکل کرنس کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ آتھینٹسٹی لیڈس ٹو لائکیبلنس اینڈ مور لو بائی پیپل. تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ یوزلی یہ دیکھتے ہیں کہ جو آتھینٹک لوگ ہوتے ہیں نا, ایون ورک اسپیس میں بھی ریسرچ کی گئی کہ جو لوگ زیادہ آتھینٹک ہوتے ہیں لوگوں نے ان کو ہائیلی ریٹ کیا, رادر دین وہ لوگ جو اس کو فیک اس یعنی مسکراہٹ کو یا اچھے اخلاق کو فیک کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز آتھینٹک, اور انہوں نے واقعی میں اپنے اوپر کام کیا, اور صحابہ نے بھی, اور اللہ کی طرف سے معجزات بھی تھے ان کے, اور کرم بھی تھا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز ویری آتھینٹک, ہی نیور یوزڈ ٹو فیک تھنگز. فار ایگزامپل اس زمانے میں بڑے بڑے کپڑے, سلک کے کپڑے, لانگ کلوتھز اور اچھی ڈریسنگ کو بہت پسند کیا جاتا عرب میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز آتھینٹک. انہوں نے لمبے کپڑے تو کیا, انہوں نے کہا ٹخنوں سے 5 اوپر کرو, نیچے تمہارا لٹک نہیں چاہیے. اور آپ کے کپڑوں پہ پیبند ہوتے تھے, آپ وائٹ پہنتے تھے لیکن پیبند ہوتے تھے اور وہ صاف ہوتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند تھی, سو یوزڈ ٹو اسمیل لائک $1 million. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس ٹائم نا تکبر سے چلنا لوگوں میں ایک تھا کہ یار ہی از اے لیڈر, ہی از واکنگ ود ایروگنس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر سے بالکل نہیں چلتے تھے, بلکہ تیز چلتے تھے, جیسے ایک بندہ اونچائی سے اتر رہا ہوتا ہے. تھوڑی سی نا مجھے یہ ذرا حیرانگی بھی ہوتی ہے. لیٹس سے آپ یار پوری دنیا کے نا سب سے اسٹرانگسٹ مین ہیں, یا آپ دنیا کے سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ بندے ہیں, آپ سب سے ٹاپ پہ سائنٹسٹ, آپ کا IQ بہت ہائی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بندے کو پتا ہو کہ میری اتنی ہائی رینکنگ ہے, اس وقت اپنے آپ کو کرٹیل کرنا یہ بہت مشکل ہے. ہیوملٹی کیسے ہے. اور مجھے نا کبھی کبھار واقعی اٹ از مائنڈ باگلنگ. امیجن کریں کہ شیخ آپ نا, لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان, آپ کو پتہ چل گیا کہ جی آپ پاکستان میں سب سے بڑے عالم ہیں, آپ سے زیادہ کوئی احادیث کے بارے میں نہیں جانتا, کوئی آیات کے بارے میں نہیں جانتا. ناؤ امیجن کہ ایک باہر سے ایک بندہ اٹھ کے آپ سے آ کے بات کرے, آٹومیٹکلی آپ کے آئے گا کہ یار اس کو تمیز سے بیٹھنا چاہیے, اس کو پتہ نہیں ہے کس سے بات کر رہا ہے. اور اگر تھوڑا سا اونچی بات کرے گا, ہو سکتا ہے آپ اس کو نہ بتلائیں یا نہ جتلائیں, آپ یار کوئی حیا تو کرو, تم کس کے سامنے بیٹھے ہو, رائٹ. سم سارٹ آف آپ کو نا ایک وہ سینس آتی کہ یار میں بھی اس سے تھوڑا سا اوپر ہوں. اب یہ تو میں نے اگزامپل آپ کے لیے نا صرف سمجھانے کے لیے رکھی ہے. امیجن کریں کہ اللہ کے نبی جب گھر جاتے تھے اپنے, صحابہ کرام سے ملتے تھے, بدو آتے تھے, کبھی بھی ایک دفعہ بھی اللہ کے نبی نے کچھ ایسا امپریشن دیا ہو کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. عالم تو چھوڑ دیں, ہم جب گھر جاتے ہیں نا, تو آپ چھوڑ ہم جب گھر جاتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, اللہ نے آگے سے کہا کہ بھائی نبی کریم کو آواز پس کرو. میں بتاؤں, after a long day when we go home we feel entitled کہ یار ہمیں تھوڑا سا نا ابھی ہماری یعنی ہمیں خاموش تھوڑا سا نا ذرا سکون ہو گھر میں, خیال رکھنا چاہیے, تھوڑا سا ذرا میں آ گیا ہوں, میری پریزنس کو نوٹ کریں. اگر آپ مینیجر ہو, آپ تھوڑا سا بہت سے ایٹیٹیوڈ کبھی کبھار شو کرواتے ہو کہ یار مہمان آئے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہو, یو نو آپ, لیکن اللہ کے نبی نے کبھی بھی تھرو آؤٹ ہز لائف, اور میں بتاؤں یہ دلائل نبوہ ہے, یہ ایویڈنس ہے کہ اللہ کے نبی واقعی اللہ کے نبی. جیسے میں جو اللہ سے پوچھا گیا نا صلی اللہ علیہ وسلم, جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں, کانا فی خدمت اہلہ, لا الہ الا اللہ, یعنی یا شیخ کانا فی محنت اہلہ, جس کے پاس جبریل نازل ہو رہا ہے دن میں 10 دفعہ, اور جس کا چرچا آسمانوں اور زمینوں میں, وہ گھر جا کے اپنے جوتے سی رہے ہیں. وہ سب سے زیادہ فیمس ہیں خلقت میں, یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے آپ کے اللہ کے نبی کا بھی نام آتا ہے, بٹ he never praised. یار میں آپ کو بتاؤں ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا اللہ تعالیٰ نے وہ جو حکمت اور وہ جو ہے نا, اگر آپ ان کی
انٹریکشن جو ہے نا انڈیویجولس کے ساتھ, مطلب اٹ از مطلب واللہ مائنڈ بوگلنگ تو کیا, مطلب کچھ اور لفظ ہونا چاہیے. مطلب وہ جو ایک بدو آئے جنہوں نے آ کے آپ سے مال غنیمت میں سے کچھ مانگا اور آپ کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ تھا, آپ کے زور سے اور سختی سے لہجہ, اللہ کے نبی سے کیسے رپلائی کر رہے ہیں انہیں, بیکاز ہی انڈرسٹینڈس کہ کس سچویشن میں کس بندے کا, اس بندے کا کانٹیکٹ سمجھنا, اس بندے کی پرسنالٹی کو سمجھنا, اس کو اس کے مطابق عزت ٹریٹمنٹ, لائک سبحان اللہ اتنی یہ جو انٹیلیجنس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, حکمت بھی کہہ سکتے ہیں, یہ جو پورا ہے نا بولا یہ ہم سب کو, ہم اوبیسلی وہ تو ہمارے اندر چیز نہیں آ سکتی, بٹ دس از دا تھنگ دیٹ وی شوڈ ایٹ لیسٹ اسپائر ٹو بی سم ون, کہ یار ہمیں نا ہر بندے کو کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا, ہر بندہ نا ڈفرینٹ ہے, آپ کی بیوی ڈفرینٹ, آپ کے بچے ڈفرینٹ, آپ کے بچوں کے اندر ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں, ہر بچے کو آپ ایک طرح سے ٹریٹ شاید نہ کر سکیں, بس فیئرنیس اپنی جگہ. آپ باہر جاتے ہیں, آپ کا بزنس پارٹنر ہے یا کوئی امپلائی ہے, اس کے ساتھ کیسے معاملات کرنا, اینڈ اٹس ناٹ لائک کہ میں نے کوئی ایسے ڈیل کرنا ہے کہ جس میں آپ نے اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنا ہے ان دا وے کہ ان اے جینوئن وے, یو ناٹ فیکنگ اٹ اگین, بٹ آپ نے اس کو جب آپ اگلے کو نا ترجیح دیتے ہو, آپ اس کی سائڈ سے جس کو کہتے ہیں نا ایمپتھائز کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ایمپتھی میں نا ان سے آگے کوئی تھا ہی نہیں. میں سچا واقعہ بتاؤں, میں ایک بھائی کے پاس تھا اور وہ ایک اچھے قاری ہیں ماشاء اللہ, اور وہ بڑے فیمس قاری ہیں ماشاء اللہ. انہوں نے مجھے بات کی, برو مجھے بڑی ہٹ ہوئی. کہتے ہیں تو ہاں بھائی میں نا اپنی وائف کے ساتھ نا بہت باتیں کر رہے تھے, کہتے ہیں میں کبھی بھی نا پھنسی نہیں ہوا کہ مجھے آپ نے گرم کھانا کیوں نہیں دیا, یا میرے لیے اویلیبل کیوں نہیں تھیں, یا گھر میں شور ہے تو مجھے ذرا سکون چاہیے. کہتے ہیں I'm very casual with my family. I was like subhanallah, this is such a good quality yaar, this is such a good trait. اللہ کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں سے بہترین وہ ہے جو, اور برو ایک ہارورڈ کا ایک ریسرچر ہے ایمی کڈی, وہ یہ لکھتے ہیں کہ لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ڈو آئی گیٹ وارمتھ فرام دس پرسن, یعنی وارمتھ سب سے پہلے دیکھتے ہیں, دین کمپیٹنس, یا از ہی کیپیبل سیکنڈ. کہتے ہیں سب سے پہلے کیپیبلٹی سے پہلے وارمتھ دیکھی جاتی ہے لوگوں میں, اور یہ ہارورڈ کی ریسرچ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بفور یو جج اینی بڈیز کیپیبلٹی پیپل جج, یہ لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ وی جج وارمتھ, آر دے ٹرسٹ وردی, آر ڈو دے ٹریٹ اس ویل, بیسیکلی کمفرٹیبل آپ ان کے ساتھ ہیں, مطلب ان کی پریزنس میں نا سبحان اللہ یار, جو ہم حدیث بھی ہم نے شاید کل بھی پرسوں بھی ذکر کیا کہ ایک مسلمان کی نا یو سیف فرام دا ٹنگ اینڈ دا ہینڈس, اینڈ دیٹ سیف ہے, آپ اس کی پریزنس میں نا آپ سیف کمفرٹیبل ریلیکس فیل, آپ کو یہ نہیں ٹینشن یار یہ بات کروں, ایسے نہ بیٹھوں, ایسے نہ کروں, یہ کچھ کہہ نہ دے, سبحان اللہ. آپ نے جو ہسبینڈس کی بات کی, اگر گھر آپ انٹر کرتے ہیں اور بیوی بچے تھوڑے سے ٹینس ہو جاتے ہیں, وہ یار یہ آ گیا ہے, وہ چیزیں ٹھیک کر لو, یہ بھی اس کو دیکھ کر کچھ بولے گا, یہ اس کو دیکھ کر تو نہیں بولے گا, سارے سیدھے ہو کے بیٹھو, بچوں آپ نے ہوم ورک کیا ہوا نہیں کیا ہوا, مطلب اگر باپ کے آنے سے یا وائس ورسا مدر کے انٹر اور بچے سارے تتر بتر ہو رہے ہوں کہ بھائی بھاگو بھاگو آ گئی ہیں, چیزیں ٹھیک کر لو, یہ جو خوف خطرہ اگر آپ کی پرسنالٹی میں یہ ہے نا, دیر از اے پرابلم. اگر بچوں نے گڑبڑ بھی کی ہوئی ہے نا, ان کو پتا ہوگا, یہ ان کو ضرور پتا ہوگا کہ ہم نے گڑبڑ کی ہوئی ہے, دے شوڈ نو دا ڈفرنس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے شوڈ نو کہ یار میرا ماں یا باپ ہے نا, دے ول انڈرسٹینڈ, اگر کوئی کانٹیکٹ ہے غلط ہے تو وہ ایڈمٹ کرنے والے, وہ ایک اپنی جگہ. لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, بہت مطلب امپورٹنٹ سوال ہے یہ, کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کائنڈنیس کی, وقت دینے کی, بی نائس, ٹھیک ہے, دس ورکس, بٹ پرسنالٹی میں کیا یہی صرف چیزیں کافی ہیں ہمارے بچوں کے لیے جو آگے انہوں نے بڑے ہونا ہے اور انہوں نے ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے؟ جسٹ بینگ نائس ہونے سے کیا وہ مطلب کہ ہم دنیا کو کانکر کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہم لوگ دنیا میں اپنا نظام اور یہ سسٹم ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں, کہ وی ڈو نیڈ ٹو ہیو سم ادر کوالٹیز ایز ویل. آئی تھنک جو کوالٹی ہے نا بڑی ادر کوالٹیز بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب اگر بچے ہیں, besides being nice they also have to be very good in studies, very smart as well, very smart. تو ایک پرسنالٹی جو ہوتی ہے تو میرے خیال میں 100-200 بہت ساری چیزیں مل کر پھر بنتی ہے کمپلیٹ پرسنالٹی. So one being nice is good as well, kind being good as well, کیونکہ نبی کریم کا تو یہ تو کوالٹیز بہت زیادہ تھیں, بٹ نبی کریم کچھ اور بھی بہت زیادہ کوالٹیز تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے پورے عرب کو کانکر. وہ جو حکمت دیکھے نا, حکمت کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ڈسمینٹل کیا. اب آپ دیکھیں ان کا سب سے بڑا کام کیا تھا, وہی وہ جو آج کل کے یہود کر رہے ہیں. کپڑوں کا بزنس ان کے پاس,
شراب کا بزنس ان کے پاس, اسلحے کا بزنس ان کے پاس, بینکس اس کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے کیا کیا؟ بینکس ختم کر دیے, نو سود, وہاں سے وہ ڈسمینٹل ہو گئے. اچھا, اوس اور خجرت میں لڑائی کر کے اسلحہ بیچتے تھے وہ, نبی کے نے بھائی بھائی بنا دیا, وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی بالکل ہی. ٹھیک ہے, اس کے بعد نبی کے نے کہا ہم اپنی مارکیٹ سٹارٹ کریں گے, اور وہ اپنی مارکیٹس ان کی تو بالکل ہی جو سمجھ لیجئے کہ وہ ڈسمینٹل ہو گئے, اور انہوں نے اپنے معاہدے توڑ دیے, ان کا انفلوئنس ختم ہو گیا, فائنینشلی وہ ختم کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. شیخ اس سے نا پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ جب ایک صحابی آ رہے تھے نا, وہ سردار تھے اپنے قبیلے کے, تو وہ فرسٹ ٹائم آ رہے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ نا اللہ کے نبی کے پاس ان سے ملاقات کرنے کے لیے. تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ بس مدینہ بہت قریب آ گیا ہے, تو وہ جو صحابی تھے, جو سردار تھے, ان کو چھوڑ کے نا وہ بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے, وچ از ڈس ریسپیکٹ ود ریگارڈس ٹو دیئر سردار. تو بہرحال اللہ کے نبی نا یہ سارا سینیریو دیکھ رہے ہیں. تو یہ صحابی اپنے اس اونٹ کے اوپر بیٹھے ہیں, کہتے ہیں یار لوگ تو چلے گئے ہیں, اب خود ہی اترتے ہیں, اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں, اور آرام سے نا اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اچھا, اللہ کے نبی نے نا تعریف کی ان صحابی کی, کہتے ہیں کہ ان نفی کے خصلتین یحبہم اللہ, کہ آپ کے اندر نا دو ایسی خصلتیں ہیں, کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ایک کیا ہے؟ حلم, فوربیرنس. اب اس میں نا ہم وہ ڈال سکتے ہیں, جب ہم نے ابھی باتیں کی ہیں نا کہ اللہ کے نبی کے اندر حلم تھا, فوربیرنس تھی, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, ایک تو یہ سائڈ ہوگی الحمدللہ جو ہم نے کور کی ہے. اور دوسری کوالٹی جو اللہ کے نبی نے فرمائی, ان صحابی کو بتلائی, وہ کیا کہا کہ الحلم والانا. انا کہتے ہیں کہ یو ڈو این ایکشن ایٹ دا رائٹ مومنٹ. یعنی مثال کے طور پہ کبھی کبھار آپ, اللہ بچا کے رکھے, کوئی مرد جا رہا ہے, اس کی گھر والیوں کو کوئی چھیڑ آئے, تب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میرے اخلاق بہت اچھے ہیں, پلیز, یو ڈونٹ سے دیٹ. اس میں آپ تھوڑا سا اپنی مردانگی دکھاتے ہو. تو یعنی ایٹ دا رائٹ مومنٹ آپ نے رائٹ ایکشن لینا ہے. وہ کیا کر رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں, تم یو نو ڈو یو انڈرسٹینڈ. تو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو اسٹرائک دا بیلنس. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے نا برو, البر حسن الخلق والاثم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. بر نیکی اچھا اخلاق ہے, اور اثم یا کہ جو دل میں کھٹکے اور آپ کو پتہ نہ چلے, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. تو اچھا اخلاق صرف یہ نی یا میمی نہیں ہے. اچھا اخلاق ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں 4 چیزوں کا نام ہے. پیشنس, سیلف ریسپیکٹ وچ لیڈس ٹو سیلف ریسٹرینٹ, دوسری چیز. تیسرا عدل, جسٹس, چاہے اپنے خلاف بھی ہو. اور چوتھا وہ کہتے ہیں شجاع, بریوری. تو جو اچھا اخلاق ہے نا, وہ ایسے جھک جو نا ایسے بیٹھے ہونا کہ یہ دس از ناٹ جسٹ, یہ ہے آپ اپنے فبرحمت من اللہ لنت لہم, یا اللہ کے نبی اور صحابہ مومنین پہ رحیم تھے, اور اشداء الکفار رحماء بینہم. تو جو بریوری ہے نا, بریوری یعنی شجاعت کی, میں سمجھتا ہوں اس ٹائم میں نا بہت کمی ہے. جو ہم بات کرنا, یو وانٹ پیپل ٹو لو یو. اگین یہ جو 4 چیزیں ہیں, پیشنس آپ پہ کتنا ہے, اگین ایموشنل انٹیلیجنس. اللہ کے نبی نے اپنے کبھی بھی اپنا بدلہ نہیں لیا, دین پہ غصہ ہوا ہے. وہی آگے نا کہ کس جگہ پہ کتنی پیشنس دکھانی ہے, کہاں پہ آپ نے نیڈ ٹو ڈرا دی لائن کے. اور دوسرا, جیسے آپ نے کہا عدل, چاہے آپ کے خلاف بھی فیصلہ جا رہا ہو آپ عدل کرو. تیسرا سیلف ریسٹرینٹ, سیلف کنٹرول. چوتھا جو بریوری ہے نا, سبحان اللہ یار اخوان, میں آپ کو صحیح بتاؤں, یعنی بریوری پتہ کیا ہے, دنیا آپ سے کچھ چاہ رہی ہے اور اللہ آپ سے کچھ چاہ رہا ہے, آپ وہی کرو جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے. حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہ نے جب لیٹر لکھا نا عائشہ کو, مجھے ام المؤمنین نصیحت کریں, تو انہیں کیا کہا تھا, من التمس رضا الناس بسخط اللہ, جو لوگوں کی رضا چاہے گا اللہ کے غصے پہ, اللہ بھی ناراض ہوگا, لوگ بھی اسے ناراض ہوں گے. اور جو اللہ کی رضا چاہے گا لوگوں کی راضی پہ, ہم بات کریں نا اللہ بھی راضی ہو, لوگ بھی راضی ہوں, تو اللہ تو راضی ہوگا ہی ہوگا, لوگوں کو بھی راضی کر دے گا. اور اصل بات یہ ہے, اچھا صرف بریوری یہ نہیں کہ ہاں جی میں چودھری ہوں, بریوری برو جنراسٹی از بریوری. ابو بکر صدیق صحابہ میں سب سے بریو تھے. میں ایسے پوچھتا ہوں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے, ہاں جی سب سے دلیر صحابی کون ہے, لوگ کہتے ہیں عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, خالد بن ولید, حمزہ رضی اللہ عنہ. نو ڈاؤٹ دے آر بریو, شیر خدا ہیں اور سیف من سیوف اللہ ہیں اور سارے معاملات. لیکن جو اصل بریوری ہے نا, وہ ابو بکر صدیق کے اندر ایپیٹمی تھی. وہ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس تھی. جب سارے صحابہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے اپنے آپ کو, جب اللہ کی نبی وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق نے کنٹرول کیا اپنے ایموشنل انٹیلیجنس. اور دوسری چیز خرچ کرنا. یار اخوان, میں بتا رہا ہوں نا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے تھے
you want people to love you, خرچ کرنا لوگوں پہ. And it needs a level of courage. سبحان اللہ, ابو بکر صدیق دیکھے سارا گھر کا مال اٹھا کے لے آئے. بڑی بات ہے. ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر بن ابقیت خطاب اللہ ورسولہ. ترکت لهم اللہ ورسولہ, میں اللہ اور اس کا نبی چھوڑ کے آیا ہوں. تو جو بندہ چاہتا ہے نا لوگوں سے محبت کرے, اگین اس کو نا خرچ کرنے والا بھی ہونا چاہیے. جسٹ بینگ نائس ہونے سے کیا وہ مطلب کہ ہم دنیا کو کانکر کر سکتے ہیں, یعنی کہ ہم لوگ دنیا میں اپنا نظام اور یہ سسٹم ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں, کہ وی ڈو نیڈ ٹو ہیو سم ادر کوالٹیز ایز ویل. آئی تھنک جو کوالٹی ہے نا بڑی وہ ادر کوالٹیز بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب اگر بچے ہیں besides being nice they also have to be very good in studies, very smart as well. very smart. تو ایک پرسنالٹی جو ہوتی ہے تو میرے خیال میں 100-200 بہت ساری چیزیں مل کر پھر بنتی ہیں. کمپلیٹ پرسنالٹی. So one being nice is good as well, kind being good as well. کیونکہ نبی کریم کا تو یہ تو کوالٹیز بہت زیادہ تھیں, بٹ نبی کریم کچھ اور بھی بہت زیادہ کوالٹیز تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے پورے عرب کو کانکر. وہ جو حکمت دیکھے نا, حکمت کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ڈسمینٹل کیا. اب آپ دیکھیں ان کا سب سے بڑا کام کیا تھا, وہی وہ جو آج کل کے یہود کر رہے ہیں. کپڑوں کا بزنس ان کے پاس, شراب کا بزنس ان کے پاس, اسلحے کا بزنس ان کے پاس, بینکس اس کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے کیا کیا, بینکس ختم کر دیے, نو سود. وہاں سے وہ ڈسمینٹل ہو گئے. اچھا, اوس اور خزرج میں لڑائی کر کے اسلحہ بیچتے تھے وہ, نبی کریم نے بھائی بھائی بنا دیا, وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی بالکل ہی. ٹھیک ہے, اس کے بعد نبی قسم نے کہا ہم اپنی مارکیٹ سٹارٹ کریں گے, اور وہ اپنی مارکیٹس ان کی تو بالکل ہی جو سمجھ لیجئے کہ وہ ڈسمینٹل ہو گئے, اور انہوں نے اپنے معاہدے توڑ دیے, ان کا انفلوئنس ختم ہو گیا, فائنینشلی وہ ختم کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. شیخ اس سے نا پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ جب ایک صحابی آ رہے تھے نا, وہ سردار تھے اپنے قبیلے کے, تو وہ فرسٹ ٹائم آ رہے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ نا اللہ کے نبی کے پاس ان سے ملاقات کرنے کے لیے. تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ بس مدینہ بہت قریب آ گیا ہے, تو وہ جو صحابی تھے, جو سردار تھے, ان کو چھوڑ کے نا وہ بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے, وچ از ڈس ریسپیکٹ ود ریگارڈس ٹو دیئر سردار. تو بہرحال اللہ کے نبی نا یہ سارا سینیریو دیکھ رہے ہیں. تو یہ صحابی اپنے اس اونٹ کے اوپر بیٹھے ہیں, کہتے ہیں یار لوگ تو چلے گئے ہیں, اب خود ہی اترتے ہیں, اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں, اور آرام سے نا اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اچھا, اللہ کے نبی نے نا تعریف کی ان صحابی کی, کہتے ہیں کہ ان نفی کے خصلتین یحبہم اللہ, کہ آپ کے اندر نا دو ایسی خصلتیں ہیں, کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ایک کیا ہے, حلم, فوربیرنس. اب اس میں نا ہم وہ ڈال سکتے ہیں, جب ہم نے ابھی باتیں کی ہیں نا کہ اللہ کے نبی کے اندر حلم تھا, فوربیرنس تھی, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, ایک تو یہ سائڈ ہوگی الحمدللہ جو ہم نے کور کی ہے. اور دوسری کوالٹی جو اللہ کے نبی نے فرمائی, ان صحابی کو بتلائی, وہ کیا کہا کہ الحلم والانا. انا کہتے ہیں کہ یو ڈو این ایکشن ایٹ دا رائٹ مومنٹ. یعنی مثال کے طور پہ کبھی کبھار آپ, اللہ بچا کے رکھے, کوئی مرد جا رہا ہے, اس کی گھر والیوں کو کوئی چھیڑ آئے, تب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میرے اخلاق بہت اچھے ہیں, پلیز, یو ڈونٹ سے دیٹ. اس میں آپ تھوڑا سا اپنی مردانگی دکھاتے ہو. تو یعنی ایٹ دا رائٹ مومنٹ آپ نے رائٹ ایکشن لینا ہے. وہ کیا کر رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں, تم یو نو ڈو یو انڈرسٹینڈ. تو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو اسٹرائک دا بیلنس. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے نا برو, البر حسن الخلق والاثم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. بر نیکی اچھا اخلاق ہے, اور اثم یا کہ جو دل میں کھٹکے اور آپ کو پتہ نہ چلے, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. تو اچھا اخلاق صرف یہ نی 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 یا میمی میمی نہیں ہے. اچھا اخلاق ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں 4 چیزوں کا نام ہے. پیشنس, سیلف ریسپیکٹ وچ لیڈس ٹو سیلف ریسٹرینٹ, دوسری چیز. تیسرا عدل, جسٹس, چاہے اپنے خلاف بھی ہو. اور چوتھا وہ کہتے ہیں شجاع, بریوری. تو جو اچھا اخلاق ہے نا, وہ ایسے جھک جو نا ایسے بیٹھے ہونا کہ یہ دس از ناٹ جسٹ, یہ ہے آپ اپنے فبرحمۃ من اللہ لنت لہم, یا اللہ کے نبی اور صحابہ مومنین پہ رحیم تھے, اور اشداء الکفار رحماء بینہم. تو جو بریوری ہے نا, بریوری یعنی شجاعت کی, میں سمجھتا ہوں اس ٹائم میں نا بہت کمی ہے. جو ہم بات کرنا, یو وانٹ پیپل ٹو لو یو. اگین یہ جو 4 چیزیں ہیں, پیشنس آپ پہ کتنا ہے, اگین ایموشنل انٹیلیجنس. اللہ کے نبی نے اپنے کبھی بھی اپنا بدلہ نہیں لیا, دین پہ غصہ ہوا ہے. وہ آگے نا کہ کس جگہ پہ کتنی پیشنس دکھانی ہے, کہاں پہ آپ نے نیڈ ٹو ڈرا دی لائن کے. اور دوسرا, جیسے آپ نے کہا عدل, چاہے آپ کے خلاف بھی فیصلہ جا رہا ہو, آپ عدل کرو.
تیسرا ہے سیلف ریسٹرینٹ، سیلف کنٹرول. چوتھا جو بریوری ہے نا، سبحان اللہ یار اخوان، میں آپ کو صحیح بتاؤں، یعنی بریوری پتہ کیا ہے؟ دنیا آپ سے کچھ چاہ رہی ہے اور اللہ آپ سے کچھ چاہ رہا ہے، آپ وہی کرو جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے. حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہ نے جب لیٹر لکھا نا عائشہ کو مجھے ام المؤمنین نصیحت کریں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ من التمس رضا الناس بسخط اللہ